إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں دوستو، انسان جب کسی عہدے، کسی مقام یا کسی رتبے پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اس کو گواہ اور ثبوت اور دلائل پیش کرنے پڑتے ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے انسان وہ نہیں ہو جاتا جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے منہ سے ہم اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے رہیں، دعویٰ ہے، تو کوئی کہنے سے ڈاکٹر نہیں بن جاتا۔ کوئی اپنے آپ کو انجینئر کہہ دے تو کہنے سے انجینئر نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر کو اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے مریضوں کا علاج کرنا، کوئی ہسپتال بنانا، یہ کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ ڈاکٹر والے کام کر رہا ہے۔ پھر اس کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، لوگ خود بخود پہچان جاتے ہیں اس کے کاموں سے۔ ایک ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنی فصل کا کام کرتا ہے تو لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کاشتکار ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ کوئی دکاندار ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ دکان کا کام کرتا ہے۔ کوئی ملازمت کرتا ہے تو اس کے جاننے والے، محلے والے، رشتہ دار جانتے ہیں کہ ہمارے اس جاننے والے شخص کی کوئی جاب ہے، نوکری کرنے والا بندہ ہے۔ بعینہ ہی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو پھر اپنا اسلام ثابت کرنا ہوگا۔ یہ ایسے نہیں کہ منہ سے ہم کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک تو اس کا اپنا عقیدہ ہے جو ایک باطنی چیز ہے، وہ دماغ اور دل کے اندر یہ بات رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔
رسولوں پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، اور ظاہری طور پر بھی اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ نہیں کہ اندرونی عقیدے درست کر لے اور ظاہری طور پر وہ اس کی کوشش نہ کرے، دکھے نہ ان جیسا جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ کام نہ کرے جن کو کرنے کا اللہ یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جو مسلمانوں والے کام ہیں۔ اگر وہ کام کرے گا تو اس کو پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں، کوئی اگر عیسائی روزانہ چرچ کے اندر جا رہا ہے اور اپنی گفتگو کے اندر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی ہندو ہے اپنے مندر کے اندر جا رہا ہے اور وہ اپنے بھگوانوں کی بات کرتا ہے، کوئی سکھ ہے تو وہ گردوارہ کے اندر جا رہا ہے اور اپنے گرو نانک کی بات کرتا ہے، بعینہ ہی مسلمان جب اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ اپنی مساجد کا رخ کرتا ہے، وہ اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ پھر آگے مسلمانوں کے کئی فرقے بنے ہوئے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، قادری، چشتی، سہروردی، مختلف قسم کے آگے سلسلے بھی بنے ہوئے ہیں۔ بڑی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ لگتا ہے، اس کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو فلاں فرقے سے، فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ایمان والوں کی، متقین کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ ان نشانیوں کو ڈھونڈنا اور پھر ان نشانیوں کے تناظر میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے دیکھنا کہ جن کو اللہ نے متقین کہا ہے، جن کو اللہ نے مومنین کہا ہے، کہ وہ ساری علامات میرے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہوں تو ہمیں مبارک، بڑی بابرکت بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دیا ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ کے مقرب، متقین اور مومن بندے ہیں۔ مسلمان ہونا، دائرہ اسلام میں داخل ہونا، جب بندہ شہادتین کا اقرار کر لیتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا جس نے سچے دل سے اس کلمے کا اقرار کیا۔ اب جیسے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو اس کی اپنی زندگی، اپنی مرضی، اپنی سوچ ختم ہو گئی۔ اب وہ اسلام کی سوچ پر چلے گا، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تناظر میں چلے گا۔ آج کا مسلمان اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا مسلمان، جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہم ان کے واقعات سناتے ہیں خطبات جمعہ میں، سیرت النبی کانفرنس کے اندر، سیرت صحابہ کے اندر، کہ فلاں صحابی کا یہ مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ مختلف صحابہ کے مختلف فضائل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الگ فضائل ہیں، دیگر صحابہ کرام کے مختلف فضائل ہیں۔ تو یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سبحان اللہ کرتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، وہ بھی تو انسان تھے نا، وہ انسان ہی تھے، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کر کے دکھا دیتے تھے، اس لیے آج بھی ہم ان کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، کون ہمارا نام لے گا؟ آپ دیکھیں نا، جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے لوگوں کو آج دنیا یاد کرتی ہے۔ اپنے خاندانوں پر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، اپنے علاقے کے لوگوں پر نظر دوڑا کر دیکھ لیں، یا تو کوئی نیکی میں کسی کا نام باقی رہ گیا ہے یا بدی میں کسی کا نام باقی رہ گیا ہے، اور جو درمیان والے لوگ تھے نا، جنہوں نے نہ نیکی میں نام پیدا کیا نہ بدی میں نام پیدا کیا، دوسری تیسری نسل کے بعد لوگوں کو ان کے نام بھی بھول چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت جو ہے نا، مطلب مجھے اگر اپنے پردادا کا نام یاد ہے
تو پردادا کے والد کا نام مجھے نہیں پتا کہ ان کا والد کا نام کیا تھا. باپ، دادا، پردادا، 3 نسلیں ہیں نا صرف. چوتھی نسل کے لوگوں کا مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے. حالانکہ اس وقت کے وہ لوگ انہوں نے کئی اچھے بھی کام کیے ہوئے ہیں. اپنی کوئی وجہ شہرت کسی کی ذمہ داری میں تھی، کو نواب، کو وڈیرا، کو کسی طرح تعلق سے تعلق رکھتے تھے. تو جب ان بڑوں کے نام ہماروں کے نہیں رہے تو ہمارا نام کتنی نسلوں تک جائے گا؟ یہ قائم اور زندہ رہ سکتا ہے اگر ہم اس کو زندہ رکھنا چاہیں، وہ دین کی بنیاد پر. آج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ہم میں سے کسی کے وہ رشتہ دار تو نہیں تھے. امام مسلم کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ امام ترمذی کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ امام شافعی مالک کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ سارے علم کے امام تھے، اپنے وقت کے نیک، پرہیزگار، دین کی خدمت کرنے والے لوگ. ہماری کیفیت اس وقت یہ ہو چکی ہے، نہ ہم دنیا کے ہیں نہ دین کے ہیں. فرضی سا کام ہے، مختصر سا، کہ دنیا داری کرنی ہے تو وہ بھی کوئی بہت اچھے طریقے سے نہیں، اور دین داری ہے تو وہ بھی کوئی بہت جنون کی حد تک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قریش والے اہل عرب مجنون کہتے تھے، دیوانہ، پاگل. وہ اس لحاظ سے نہیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم کی سوچ نہیں تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دین کی خدمت میں اتنے لگ گئے تھے نا کہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا تھا. جیسے نا کوئی بچہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دے تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو پڑھائی میں پاگل ہو گیا ہے. کوئی بہت زیادہ کھیلتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں والدین یا رشتہ دار یہ تو ہر وقت اپنے کھیل میں پاگل ہوا کھڑا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نہ کوئی دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے. جو حکم آیا اس پر عمل کیا اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. ابو جہل اسلام کا دشمن، اس کو عربی نہیں آتی تھی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کیا یہ عربی کلمات وہ پڑھ نہیں سکتا تھا؟ وہ پڑھ سکتا تھا، ہم سے اچھا پڑھ سکتا تھا. وہ عربی دان تھا، زبان میں فقاہت رکھتا تھا. اگر وہ عربی پڑھنے کے باوجود، عربی سمجھنے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو مسئلہ یہ عربی کا جملہ نہیں تھا پڑھنا. اس نے زندگیاں دیکھ لی تھی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، کہ یار یہ وہ لوگ ہیں عرب کے جو ریشم کے کپڑے پہننے والے اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑی بڑی طاقتوں والے لوگ، کہ عمر فاروق کی ہیبت سے پورا عرب ڈرتا ہے. انہوں نے جب کلمے پڑھے ان کی تو زندگی 100% بدل گئی ہے. یہ وہ نہیں رہے جو کلمے سے پہلے تھے. تو اگر اس کو پتہ ہوتا کہ 2024 کا مسلمان ایسے ہے تو اس نے پوری تسبیح کلمے کی پڑھ دینی تھی کہ 2024 کا اسلام اور مسلمان اگر اس طرح کا ہوگا نا کہ جس پر دل کیا ہم اسلام پر عمل کریں گے اور جس کا دل نہ کیا ہم نہیں کریں گے. کہیں برادری سامنے آ جائے گی، کہیں دوستیاں سامنے آ جائیں گی، کہیں دکانداری سامنے آ جائے گی، کہیں کھیل کود آ جائیں گے، کہیں اپنا نمود و نمائش، اپنا عہدہ رتبہ سامنے آ جائے گا تو دین قربان کر دیا جائے گا. ابو جہل کو اتنی رعایت دے دی جاتی نا وہ کلمہ پڑھ لیتا کہ یہ تو آسان سا اسلام ہے. وہ دیکھ چکا تھا صحابہ کرام کی زندگیاں کہ کتنا کچھ انہوں نے چھوڑا ہے اور کیا کیا چیزیں اپنا لی ہیں. اللہ اپنی کتاب مجید کے اندر فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ لوگوں دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو. اب پورے کا پورا داخل ہونا ہوتا ہے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو بستر پر سونے تک جتنے بھی معاملات ہیں انسان کے، وہ کھانا پینا ہے، جاگنا ہے، لباس ہے، خوشی غمی ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، یہ سارے کے سارے معاملات دین کے مطابق کرو. گنجائش نہیں ہے اپنی مرضی کرنے کی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں 2-4 نشانیاں جو بنیادی سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے فرمائی ہیں ان پر ہی گفتگو کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا کس بات میں شک نہیں ہے؟ اس بات میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے.
اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کلام بذریعہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بہ لفظ اس کتاب کو اپنے صحابہ اپنی امت تک پہنچایا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس قرآن کو زمین کے دور دراز علاقوں پر وہی کتاب پہنچائی ہے جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائی تھی۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاں حفاظت ہے اس کی۔ اور اس سے مراد یہ مصحف، یہ کتابی نسخے کی بات نہیں ہو رہی، قرآن کے اس متن کی بات ہو رہی ہے جو حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، یہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ ہر نسل میں آئے روز حفاظ حافظ قرآن بڑھتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ 24 گھنٹے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر یہاں پر دن ہے تو کسی ملک میں رات ہے، دن کے وقت پڑھا جا رہا ہے، جب ہمارے ہاں رات ہوگی ادھر دن ہو جائے گا، وہاں پر اس وقت پڑھا جا رہا ہوگا۔ یہ تو ملکوں کے آدھے گھنٹے کے فرق سے جیسے دن اور رات کا فرق آتا ہے، اس کتاب کی تلاوت ہر وقت جاری ہے، یہ نہیں ختم ہو سکتا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ذالکہ کا جو اشارہ ہے نا، یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہاذا اور ہاذی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور ذالکہ کا مطلب دور کے لیے ہوتا ہے وہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، عرش عظیم پر، وہاں پہ محفوظ ہے۔ ان اللہ کاتب کتابا وہو عندہ علی العرش، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ اللہ کے پاس عرش پر محفوظ ہے۔ ہدی للمتقین، اللہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کے اندر، اس کتاب کے ساتھ لوگوں کی ہدایت وابستہ ہے۔ یہ کتاب لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، تو پھر ہمیں ہدایت اس سے مل کیوں نہیں رہی؟ اگلا سوال یہ ہے، کتاب موجود ہے، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خطبات جمعہ بھی سنتے ہیں، دورہ تفسیر بھی ہوتا ہے، بعض مساجد میں درس قرآن مجید میں بھی ہوتے ہیں۔ ہدی للمتقین، اللہ کہتے ہیں کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے اور آپ کو ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہماری زندگی 24 گھنٹے اللہ کے دین کے مطابق کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اسی آیت کے اندر اللہ نے جواب دیا ہے کہ ہدایت ان کے لیے جو متقین ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے ہدایت موجود ہے اس کے اندر۔ جو پرہیزگاری نہیں نا اختیار کرتے، پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ متقین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر اس کام سے پرہیز کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بچنے سے فرمایا ہے، کا حکم دیا ہے کہ بچو اس کام سے، پرہیز کرو، چاہے وہ کوئی حلال چیز ہے چاہے کوئی حرام چیز ہے، جس سے روکا گیا ہے اس سے رکنے والا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ کے دیے گئے حکموں پر عمل کرنے والا اور اللہ کے منع کیے گئے کاموں سے رکنے والا بندہ متقی ہے۔ اور میرے علم سے یہ بات نہیں گزری کہ اللہ نے جنتوں کے وعدے مسلمانوں سے کیے ہوں کہ ہر مسلمان جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ کہیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مسلمان کو بشارت نہیں دی ہوئی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ بشارتیں متقین کو، مومنین کو دی گئی ہیں۔ مومن کون ہوگا؟ متقی کون ہوگا؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کون ہے؟ اللہ غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہوا۔ نبی کریم نے ہمیں بتایا، نبی کریم کی احادیث کو صحابہ کرام سے ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، ہم تک حدیث پہنچی، ہم نے اللہ پر یقین کر لیا کہ ہمارا رب ہے اور کہاں ہے۔ اس سوال کے جواب میں امت آج بھی کنفیوز ہے۔ اللہ کے بارے میں ایک عقیدے پر متفق نہیں ہے دنیا، مسلمان ہی متفق نہیں ہے۔ آپ نا مارکیٹ کے اندر، برادری کے اندر، دوستوں کے اندر ایک سروے کر کے دیکھ لیں، سوال کریں کہ بھئی اللہ کہاں ہے، جو سب سے زیادہ جواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ جواب دیا جاتا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ دلوں میں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش عظیم پر مستوی ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کے اوپر وسعت رکھتی ہے. اللہ کے عرش کا تذکرہ آتا ہے حدیث کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، فجر سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم سے آسمان دنیا پر خود تشریف لاتے ہیں اور پکارتے ہیں لوگوں کو کہ ہے کوئی جس کی میں کوئی منت مراد حاجت پوری کر دوں، ہے کوئی جو گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کر لے. اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کو جو ذات کے لحاظ سے ہر جگہ کہا جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے. اللہ عرش عظیم پر ہے. اور میں نے آپ کے سامنے جو پہلے حدیث پڑھی، ان اللہ کاتب کتابن، اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہو عندہ علی العرش، وہ کتاب اس کے پاس عرش پر ہے. اور واقعہ معراج اس کی بہت بڑی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ملاقات کے لیے اللہ نے کہاں پر بلوایا تھا؟ عرش پر بلوایا تھا. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے شان کے مطابق اپنی ذات کے لحاظ سے عرش عظیم پر مستوی ہیں. ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ ہمارا رب موجود ہے جو عرش پر ہے اور ایک اکیلا ہے، اور اسی کی طاقت میں ساری کائنات ہے، اسی کا تصرف ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے. ہمارا غیب پر ایمان ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے. بعض نبی کتابیں لے کر آئے ہیں. ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور نبی ہیں، اور ان کی بھیجی گئی کتاب قرآن مجید آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارا اس غیب پر ایمان ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کے ذمے کچھ کام لگائے ہوئے ہیں. ہر فرشتہ اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے. کوئی جان نکالتا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی سور پھونکے گا قیامت سے پہلے، کوئی اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. بعض فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ نے ہمارے کندھوں پر لگائی ہوئی ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. یہ روزانہ 2 فرشتے عصر کے وقت اور فجر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں. 2 عصر کے وقت آئیں گے، وہ چلے جائیں گے پہلے والے، اور عصر والے فجر تک رہیں گے، فجر ٹائم 2 اور آ جائیں گے. ہر انسان پر فرشتے بدلتے ہیں. قبروں کے اندر حساب لینے والے فرشتے موجود ہیں. ہمارا ایمان ہے غیب پر. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہوئی ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی. غائب کی بات ہے، ہم نے نہیں دیکھی اپنی آنکھوں سے. حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا میزان اور ترازو کا سلسلہ لگے گا، نیکیوں کے وزن ہوں گے، گناہ تولے جائیں گے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. یہاں پر آ کر کہیں نہ کہیں ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. ایمان کے والے سے ہر مسلمان بہت بہتر پوزیشن پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری شرط نمازوں کو قائم کرتے ہیں. یہاں پر آ کر بہت سارے مسلمان غفلت میں مبتلا ہیں. نمازوں کا قائم کرنا، اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اکثریت جو صرف جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا اہتمام کرتی ہے، یہ اکثریت ہے. پھر کچھ لوگ اس سے زیادہ ہیں، یعنی کہ جمعہ کے دن تو امت بہت زیادہ مساجد کا رخ کرتی ہے نا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر عصر کی نماز بھی ساتھ پڑھ لیتے ہوتے ہیں، ان کو آسان لگتی کہ 4 فرض ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساتھ مغرب کی بھی پڑھ لیتے ہیں. جو بہت زیادہ غفلت اور سستی امت میں وہ فجر اور عشاء میں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اسکل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء. اس وقت جو منافق ہوا کرتے تھے نا نبی کریم کے دور میں، عبداللہ بن ابی اور اس کے ماننے والے پیروکار، ان میں سے زیادہ تر منافق فجر اور عشاء میں نمازوں میں نہیں آتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہتے تھے. جب اسلام کو قبول کر لیتا تھا نا تو ہم کسی کو نہیں کہتے تھے کہ اب تو منافق ہے، لیکن ہمیں پہچان ہو جاتی تھی کہ جو بندہ فجر اور عشاء میں نہیں نہ آ رہا، ہو سکتا ہے یہ بھی ان منافقین میں سے ہو جو عبداللہ بن ابی کو ماننے والے ہیں. یہ بھاری ہیں نمازیں نفاق کی طبیعت رکھنے والوں پر. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم فجر اور عشاء کی نمازیں بھی باجماعت ادا کریں. تو میرے عزیز بھائیوں، نمازوں کو قائم کرنے والے یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کہتے ہیں کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہے نا،
یہ اللہ نے ذہن سے خناس نکالا ہے کہ مال جو میرے پاس موجود ہے وہ میری وجہ سے نہیں ہے، نہ میرے والدین کی وجہ سے ہے، نہ میری وجہ سے ہے، نہ میری عقل شکل کی وجہ سے، نہ عہدے رتبے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے نا، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں مال۔ اب جتنا مال بھی اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہوا ہے، دیکھیں یہ مال جو ہے نا، یہ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا اللہ نے معیار رکھ دیا ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد مالی لحاظ سے برابر نہیں ہوتی، کسی کا کوئی مالی نظام اور ہے، کسی کا نظام اور ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس درمیانہ ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑی مشکل کے حالات کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، مال ہے ہی نصیب، بخت سے، قدرت سے، اللہ کے نظام سے، اس میں انسان کی تگ و دو صرف محنت کی حد تک ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے اتنا دے دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ متقین اور مومن وہ ہیں کہ جن کو میں نے مال دیا وہ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب میری راہ میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ مصارف زکوٰۃ پڑھ لیں جو سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے بیان کیے ہوئے، اللہ کا دیا ہوا مال اس میں سے دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے میرے پیارے پیغمبر، مومن وہ بھی ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کتاب مجید، قرآن حکیم۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، الحمدللہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اچھا ہم یہاں پر کہتے ہیں جی بالکل میرا آخرت پر بھی یقین ہے، لیکن بالکل یقین نہیں ہے۔ میں کہوں نا کہ میرا آخرت پر یقین ہے تو یہ اس حد تک ہے کہ میں الفاظ سے ادا کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا آخرت پر یقین اس لحاظ سے ہو کہ آخرت میں جا کر تو میں نے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے دنیاوی زندگی میں، تو میں کیوں کسی کا حق ماروں گا؟ میں کیوں کسی پر ظلم و ستم کروں گا؟ میں کیوں ناپ تول میں کمی کروں گا؟ میں کیوں ملاوٹ کروں گا؟ میں کیوں دھوکہ کروں گا؟ کیوں گالم گلوچ کروں گا؟ کیوں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا اگر یقین ہے؟ دیکھیں ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ ہماری برادری میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہو، یہ ٹھٹا رامو کی میں نا، یہ پیرگنی روڈ پر ایک گاؤں آتا ہے، بیٹا اسکول پڑھنے آیا، پاک پتن اسکول گیا نہیں، ان کے والد زرعی ترقیاتی بینک میں MCO تھے، تو انہوں نے باہر اس کو دیکھ لیا دوستوں کے ساتھ، باپ نے ایک جملہ کہا کہ تو گھر چل، میں گھر جب آؤں گا نا تو پھر تم سے پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا باپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کر لینا تھا؟ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرتے، کوئی ایک دو اس کی تربیت کے لیے ایک دو لگا بھی دیتے، شاید کوئی مار تو نہیں نہ دینا تھا۔ اب یہ جو جملہ تھا نا کہ میں آتا ہوں تو پوچھتا ہوں تمہیں، یہ اتنا خطرناک اس کی نفسیات پر سوار ہوا کہ اس نے وہ گندم والی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی کہ پتہ نہیں ابو گھر آئیں گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا، ابو گھر آئیں گے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، کر لو جو کرنا ہے، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اگر ہمارا یقین بن جائے نا کہ میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جس بدماشی میں ہم پھر رہے ہیں، جس تکبر میں ہم پھر رہے ہیں، جس غفلت میں ہم پھر رہے ہیں، جو گناہوں میں کی زندگی میں ہم پھر رہے ہیں، وہ ویسے قائم رہے اور ہم کہیں کہ میرا آخرت پر بھی یقین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور ہمیں اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے اس معاملے کو کہ میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا مجھ سے، میرے اعمال سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو رہا۔ حساب کا تصور یہ قائم رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنے اعمال پیش کرنے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفیں درست کر لیں بھائی.